بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، بنو سعد میں 5 سال زیر تربیت رہے۔ ماں کا انتقال مقام ابوا میں ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد کفالت دادا عبد المطلب نے کی۔ پھر دادا کے انتقال کا حادثہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے تربیت اور کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ چچا ہی کے ساتھ ملک شام کا سفر بھی کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی۔ جب آپ 25 برس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تجارت کرنے کے لیے نکلے۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بھی ہو گئی۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصل اور حکم تجویز کیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی نعمت ملی۔ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال 8 ماہ 11 دن کی تھی۔ ابو طالب کے انتقال کو 3 ہی دن گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور وہاں 1 ماہ قیام فرما کر مطعم بن عدی کے پڑوس میں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تو نصیبین کے جنات کا وفد آیا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 51 سال 9 ماہ کے ہوئے تو شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا سانحہ پیش آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی اور غالباً بعثت نبوت کا 13واں سال تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ 14واں سال تھا۔ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن الفہیرہ، غلام بن عبداللہ بن عریقت راہبر بھی تھے۔ یہی ہجرت کا سال اسلامی تاریخوں میں اصل الاصول سمجھا جاتا ہے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارگی اور اخوت کا درس دیا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ اسی سال اور بھی کارہائے نمایاں وقوع پذیر ہوئے۔ مثلاً حالت اقامت میں پوری نمازیں پڑھی گئیں، سفر میں رخصت دے دی گئی، سیدنا علی بن ابی طالب کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا گیا۔ اس کے بعد زندگی میں ہجرت کا دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے۔ غزوہ ودان، غزوہ بوات، غزوہ العشیرہ اور بدر الاولیٰ بھی پیش آئے۔ غزوہ بدر الکبریٰ جس میں قریش کے بڑے بڑے سورما، بہادر نوجوان سپاہی کفار قتل کر دیے گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما کر عزت بخشی۔ غالباً یہ غزوہ 13 رمضان بروز جمعہ کو پیش آیا۔ غزوہ بن سمیم ماہ ذی الحجہ میں پیش آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا تعاقب کر رہے تھے لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ہجرت کے 30 سال غزوہ بنی غطفان، غزوہ نجران، غزوہ قیقاع، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد وغیرہ پیش آئے۔ چوتھے سال غزوہ بنی نذیر اور غزوہ ذات الرقاع رونما ہوئے۔ 5ویں سال غزوہ دومۃ الجندل اور غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ پیش آئے۔ 6 سال غزوہ بنی لحیان اور غزوہ بنی المستلق پیش آئے۔ 7ویں سال منبر بنایا گیا۔ غزوہ خیبر اور فدق کا واقعہ بھی پیش آیا۔ فدق کا واقعہ تو مشہور و معروف ہے اور فدق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محسوس تھا۔ ہجرت کے 8ویں سال غزوہ موتا، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور حوازن کے مال و دولت کی تقسیم وغیرہ ہوئی۔ 9ویں سال غزوہ تبوک، 10ویں سال حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری تاریخی حج مبارک ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹوں کا نحر کیا، 63 غلام آزاد کیے اور اتنے ہی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی گزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11ویں سال انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد ربیع الاول کے شروع ہی میں ہونے لگا تھا، چنانچہ 12 ربیع الاول کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ کل عمر 63 سال کی ہوئی۔ اس طور پر مدینہ منورہ میں قیام کی مدت 10 سال ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں ام المومنین حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی اور باندی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صاحبزادہ ابراہیم پیدا ہوئے۔ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے طیب، طاہر، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں کسی سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی نکاح کر لیا۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری اور دوشیزہ عورتوں میں سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال خلافت معاویہ 58 ہجری میں ہوا۔ کل عمر 67 سال کی ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سال حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمر فاروق سے رشتہ زوجیت جوڑ لیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال خلافت عثمان میں ہوا۔ اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حزیمہ سے نکاح کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سوائے حضرت زینب بنت حزیمہ اور حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا کسی اور بیوی کا انتقال نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے سال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا۔ ان کی ماں عاتقہ نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں چچی ہوتی تھیں۔ ان کا انتقال بھی 59 ہجری خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوا۔ بعض اہل علم نے 61 ہجری میں انتقال کی تاریخ درج کی ہے۔ مزید یہ بھی لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں انتقال ہوا، جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں سال زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ ان کا انتقال 20 ہجری خلافت فاروقی میں ہوا۔ گویا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جو وفات رسول کے بعد انتقال کر گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ بنت ابی سفیان، جن کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے نکاح فرمایا۔ ان کا انتقال بھی خلافت معاویہ یعنی 44 ہجری میں ہوا۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت الحرس سے نکاح فرمایا۔ ان کا انتقال بھی خلافت معاویہ یعنی 56 ہجری میں ہوا۔ سب سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت الحرس سے نکاح کیا، جن کا انتقال 40 ہجری میں ہوا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں سے رشتہ زوجیت نباہ کر وصال فرمایا۔